اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شور ہے آواز دے، تھوڑی سی کٹاؤ نواز، شور ختم کرو۔ آج کی اس نشست میں سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وصل ختم کرو نہیں چیخ پاتی۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات، محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ماں جی نے سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات تلاوت کی اور فرمایا حضور کے اخلاق ایسے تھے۔ تو اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، آپ اس دعا اور نیت کے ساتھ سنیں کہ جو ہم بیان کریں سنیں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حضور کی سیرت کا نور اللہ ہم سب کو عطا کر دے۔ ارشاد ہوا، قد افلح المومنون، فلاح انہوں نے پائی جو ایمان لائے، کامیاب وہ ہوا، مراد کو وہ پہنچا، خوش نصیبی اس کے حصے میں آئی جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے۔ دنیا کے اندر حضرت انسان کو جو سب سے بڑی دولت دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن اس ایمان کے صلے میں جو سب سے بڑی دولت دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا کی دولت اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت دی گئی، حضرت عثمان غنی کو دی گئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دی گئی، لیکن دنیا کی دولت اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کو دی گئی، نمرود کو دی گئی، حامان کو دی گئی، لیکن دین اور ایمان اللہ صرف اس کو ہی عطا کرتا ہے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارا دیکھنے کا معیار اور ہے۔ ہم جس شخص کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا کامیاب انسان ہے اور کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم دنیا کی دولت کو صرف کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے، اگر ایک شخص دنیا کی ہر آسائش اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے پاس خادموں کی، نوکروں کی قطاریں ہیں، وزارت کا قلمدان اس کو دیا گیا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پلازے ہیں، اس کے مربے ہیں، اس کی جائیدادیں ہیں،
لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں تو وہ نکما آدمی. اور ایک شخص نان شبینہ کو ترستا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے، گم نام ہے، زمانہ اس کو جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے تو وہ خوش قسمت آدمی ہے. بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب دنیا کی آسائشیں کم ہوتی ہیں تو انسان شکوے کی زبان کھولتا ہے کہ میرے پاس ہے ہی کیا، مجھے دیا ہی کیا گیا ہے. تو کبھی بھی اگر ایمان ہے تو کبھی بھی آپ شکوے کی زبان نہ کھولیں. میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ شکر کا سجدہ کرے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہ دولت دی ہے جو ٹرمپ کو بھی میسر نہیں. تو یہ خوش نصیبی ہے اگر ایمان کی دولت موجود ہے. تو فرمایا کامیاب ہوا فلاح انہوں نے پائی جو ایمان لائے. آگے جو مومنین ہیں فلاح والے، ان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے. ان کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں. جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں صرف رب کے ہی ہوتے ہیں، وہ دائیں بائیں بالکل التفات نہیں کرتے. جب رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں تو پھر رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا نماز کے اندر. تو میرے حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو پھر عذاب میں بھی خشوع ہوتا. اور ایک شخص کو حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، گردن جھکا کے پڑھ رہا تھا. تو آپ نے گردن سے پکڑ لیا، فرمایا گردن والے خشوع گردن میں نہیں ہوتا، خشوع دل میں ہوتا ہے. تو معلوم ہوا خشوع یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی رب کی طرف متوجہ ہو. اور پھر خشوع والے کچھ خاص لوگ ہیں اور کچھ عام لوگ ہیں. دونوں کا تذکرہ حدیث جبریل کے اندر ملتا ہے. جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوالات کیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے. حضور نے جوابات دیے. تیسرا سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے. اب ہر بندے کے بس کا یہ روگ نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، وہ تو خاص ہوتے ہیں نا. اس طرح مولا کائنات سے کس نے پوچھا تھا کہ علی جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا صاحب کبھی کبھی کیا بات کرتا ہے، علی کی عادت یہ ہے پہلے دیکھتا ہے بعد میں سجدہ کرتا ہے، بغیر دیکھے علی نے کبھی سجدہ نہیں کیا. تو یہ خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رب کے جلووں میں گم ہوتے ہیں. اب ہر بندہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا. تو آگے حضور نے عام لوگوں کا تذکرہ فرما دیا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ رب کے جلووں گم ہو، تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس تصور میں جم جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا. اگر یہ تصور بھی جم جائے، یہ دولت بھی مل جائے. سارے ایک بار نا تھوڑے قریب ہو جاؤ، خالی جگہ پر کر دو، بعد والے بندے بھی اندر آ جائیں گے. آگے ہو جاؤ، ادھر والے بیٹا آگے ہو جاؤ، تھوڑے سے قریب ہو جاؤ، سارے آگے ہو جاؤ بیٹا. یہ مہربانی کر کے تھوڑی سی توجہ چاہیے. موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو یا بیل بند کر دو. یہ باہر والے احباب بھی اندر آ جائیں تاکہ لوگ گردنیں پھیلا کے آگے نہ آئیں، ان کو آسانی کے ساتھ جگہ میسر آئے گی. درود پاک پڑھیے.
جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو یا تو یہ تصور ہو کہ وہ اللہ کے جلووں میں گم ہوں، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اس خیال میں وہ گم ہو جائیں، یہ خیال جم جائے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس رب کا میں بندہ ہوں، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ اگر یہ دولت بھی مل جائے تو یہ کوئی چھوٹی دولت تو نہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ تصور جم گیا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، پیار کے ساتھ بچے کو ماں دیکھے تو طبیعت میں مستی پیدا ہو جاتی ہے، پیار کے ساتھ استاد دیکھے تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پیار کے ساتھ تو بندے کو اس کا شیخ دیکھے تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ تصور ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز کا مزہ نہ آ جائے، پھر قیام کا بھی مزہ آئے، رکوع کا بھی مزہ آئے، سجدے کا بھی مزہ آئے کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں میں اس کی نگاہوں میں ہوں، جس رب کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر عبادت کا لطف آ جائے۔ تو یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ تھوڑی سی بات کٹا دیو، بڑا شور ہے تجھ۔ پہلی خوبی ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ دوسری خوبی والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اپنی زبان پہ کوئی بیہودہ لفظ، کوئی فالتو لفظ نہیں آنے دیتے، جس لفظ کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے وہ اپنی زبان پہ نہیں آنے دیتے۔ جب وہ فضول لفظ اپنی زبان پہ نہیں آنے دیتے تو بیہودہ لفظ کیسے آنے دیں گے؟ جب وہ فضول لفظ نہیں بولتے تو پھر وہ اپنی زبان پہ جھوٹ کیسے آنے دیں گے؟ وہ اپنی زبان پہ چغلی کیسے آنے دیں گے؟ وہ اپنی زبان پہ غیبت کیسے آنے دیں گے؟ وہ اپنی زبان پہ بہتان کیسے آنے دیں گے؟ وہ اپنے زبان پہ گالی کیسے آنے دیں گے؟ تو یہ ان کی دوسری خوبی ہے کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ خیر، آج تو جھوٹ ایک فن بن گیا، جو زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ٹی وی کی سکرین پہ آ کے جھوٹ بولتے وقت اس کا رنگ زرد نہیں ہوتا اور اس کے کان سرخ نہیں ہوتے، اسے کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب سیاستدان ہے، تو اس کو آج یہ نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن تو بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن تو سخی ہوتا ہے لیکن کبھی بخل بھی ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کی زبان پہ جب بھی آئے گا سچ ہی آئے گا۔ 4 علامتیں حضور نے منافق کی بیان کی، ان میں سے پہلی علامت یہ بیان کی، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچی بات کرتا ہے۔ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات کرنا جھوٹ کہلاتا ہے۔ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو آواز دی اپنی مٹھی بند کر کے کہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں، تو حضور نے فرمایا وہ آئے گا تو کیا دے گی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسے کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تو کچھ بھی نہ دیتی تو تیرے نامہ مال کے اندر جھوٹ لکھا جاتا۔ اب ہم یہ بچوں کے ساتھ کتنے جھوٹ بولتے ہیں روزانہ، اس کو چپ کرانے کے لیے مائیں کہتی ہے چپ کر جا، بلی آ گئی، چپ کر جا، چوہا آ گئی۔ ایک تو بچے کے نفسیات مجروح ہو جاتے ہیں، جس کو آج تم چوہے اور بلی سے ڈراتے ہو یہ بڑا ہو کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان حقیر چیزوں سے نہ ڈراؤ، اس نے بڑے ہو کے محمد عربی کا شیر بننا ہے۔ اور دوسرا، بچے کے سامنے جب یہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو بچہ سمجھتا ہے یہ جائز ہے، تبھی تو ماں باپ بول رہے ہیں۔ فون پہ بیل ہو رہی ہے، باپ خود ہی کہتا ہے کہ فون اٹھاؤ اور کہ ابو گھر نہیں۔ دروازے کے دستک ہو رہی ہے اور ابو ہی بھیج رہا ہے کہ کہہ دے ابو گھر نہیں۔ تو جب باپ بچے کو یہ تلقین کرتا ہے، اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو کے باپ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، فلاح پانے والا کامیاب مومن، وہ اپنی زبان پہ کبھی بھی جھوٹ، میں کہتا ہوں اگر انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک شخص ایمان قبول کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 4 بڑے بڑے عیب ہیں۔ اب عیب سنیے، ایک تو میں چوری کرتا ہوں، دوسرا میں شراب پیتا ہوں،
تیسرا میں بدکاری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اور چوتھا میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب ان 4 عیبوں کی مجھے لت پڑی ہوئی ہے، 4 عیب میں اکٹھے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں آپ کے کہنے پہ ایک چھوڑ دوں گا۔ میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جھوٹ چھوڑ دے اور کلمہ پڑھ لے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ اب وہ چلا گیا۔ جب شام ہوئی تو اس کے سنگی آئے کہ آؤ آج چوری پہ جانا ہے۔ تو جب نکلا تو حضور کے ساتھ کیا وعدہ یاد آیا کہ جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں۔ اگر کل حضور نے پوچھا کہ چوری کی تھی تو اگر اقرار کر دیا تو پھر میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ جس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہاں تو چور کی سزا ہاتھ ہے، ہاتھ کاٹنا ہے۔ وہ نبی تو یہ کہتا ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اب یہ خیال آتے ہی چوری سے رک گیا۔ اگلا دن ہوا تو اس کے سنگی آئے کہ آؤ آج شراب پینی۔ ان کے ساتھ گیا، شراب کا جام ہاتھ میں پکڑا۔ خیال آیا کل اگر حضور نے پوچھا کہ شراب پی تھی تو کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو بولوں گا نہیں۔ اگر اقرار کر لیا کہ ہاں شراب پی تھی تو پھر مجھے 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ شرابی کی سزا 80 کوڑے ہے۔ شراب بھی چھوڑ گئی۔ اگلا دن جب ہوا تو اس کے ساتھی آئے کہ آؤ آج منہ کالا کرنا ہے، بدکاری کرنی ہے۔ جب نکلا تو قدم ڈول گئے کہ کل اگر حضور نے پوچھا کہ برائی کی تھی، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اگر اقرار کیا تو پھر میرے اوپر حد جاری ہوگی، برائی بھی چھوٹ گئی۔ اگلا دن جب ہوا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے بندہ نواز آپ کی حکمت پہ لاکھوں سلام، آپ نے صرف جھوٹ چھڑایا ہے سارے گناہ ہی چھوٹ گئے۔ تو اگر انسان جھوٹ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو بڑے بڑے گناہوں سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ جو فلاں والا آدمی ہے، فلاں والا ایمان والا ہے، اس کی زبان پہ جھوٹ، چغلی، غیبت، بہتان نہیں آتا، وہ اپنی زبان کو لغویات سے بچاتا ہے۔ تیسری خوبی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ رب کا قرب پانے کے لیے اور اپنے باطن کی تطہیر کے لیے مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ یہاں جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ جو زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں مراد، کیونکہ وہ فرض ہوئی تھی مدینہ منورہ میں اور یہ صورت مکی ہے۔ یہاں ویسے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، رب کا قرب پانے کے لیے مال راہ خدا میں خرچ کرو۔ دیکھیے اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے اور خود فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ اس کی کرم نوازیوں کا رنگ ہے نا، خود ہی عطا کرتا ہے اور خود ہی توفیق دیتا ہے۔ اگر توفیق نہ ہو تو کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی ایک پیسہ بھی انسان خرچ نہیں کرتا۔ وہ ہے تو لطیفہ لیکن سمجھانے کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ہنسنا بھی حرام ہے، ہنسانا بھی حرام ہے۔ وہ ایک کنجوس آدمی بڑا مالدار تھا، مر رہا تھا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو کس نے کہا کچھ اللہ کی راہ میں دے، تو اس نے کہا جان تو دے رہا ہوں اور کیا دوں۔ تو کچھ اس حال کے اندر بھی مرتے وقت بھی ان کا پیسہ خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کی کرم نوازی ہے کہ مال بھی اس نے دیا، توفیق بھی اس نے دینی ہے اور قبول بھی اس نے کرنا ہے۔ اور جس کو توفیق دی گئی، جس کا قبول ہو گیا، فرمایا تمہارے ساتھ تمہارے رب کا وعدہ ہے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، ہم کئی گنا تجھے زیادہ واپس کر دیں گے۔ کہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا ہم 10 دیں گے۔ کہیں فرمایا کہ جو مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے دانے کی ہے جو کسان زمین کے اندر بوتا ہے، اس سے پھر 7 بالیاں نکلتی اور ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ بویا اس نے ایک اور حاصل کتنے ہوئے؟ 700۔ فرمایا جو اس کی راہ میں ایک دیتا ہے اس کو 700 ملتا ہے، اور آگے فرمایا اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی دگنا کر دے، اس کو بھی بڑھا دیں۔ اور کہیں فرمایا جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔